کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو کچلنے اور انہیں حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے قابض بھارت سرکار نے جہاں ایک طرف پورے مقبوضہ خطے کا فوجی محاصرہ کر رکھا ہے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہیں بھارتی مظالم کے خلاف بلند ہوتی آوازوں کو دبانے کے لیے بڑی تعداد میں کشمیری عوام اور ان کے ہر دل عزیز رہنماؤں کو اسیری میں رکھا گیا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں سید علی گیلانی کو برس ہا برس سے ان کے گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ اس دوران انہیں نماز جمعہ جیسے فریضے کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد تک جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ پاکستان سے محبت اور خود کو پاکستانی کہلوانے کے جرم میں قید سید علی گیلانی کی زیر حراست شہادت کے بعد بھی قابض بھارت سرکار ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان کی میت کو لواحقین سے چھین کر راتوں رات سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید علی گیلانی سے قبل حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کو بھی زیر حراست شہید کیا گیا۔ شدید بیماری کے باوجود قابض بھارت سرکار نے جیل میں محمد اشرف صحرائی کو علاج معالجے کی سہولیات سے محروم رکھا اور کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ میر وائس عمر فاروق بھی تحریک آزادی کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے مطالبے کے جرم کی پاداش میں نظر بند ہیں۔ میر وائس عمر فاروق جامع مسجد سری نگر میں بڑے اجتماعات میں کشمیری عوام کے حقوق اور بھارتی مظالم کے خلاف ہمیشہ سے ہی آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں گزرا ہے۔ بھارتی غلامی کے خلاف آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے محمد یاسین ملک کو دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں وہ شدید علالت کے باوجود بھارت کے غیر انسانی سلوک کا بڑی ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ محمد یاسین ملک کی صحت دن بدن گر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھارتی جبر کے سامنے جھکنے اور بھارتی غلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ، جنہوں نے اپنی زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے، نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ کشمیر اور بھارتی زندانوں میں گزارا ہے۔ شبیر احمد شاہ کا جرم غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور بھارتی غلامی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے۔ سید علی گیلانی کی شہادت کے بعد کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین منتخب ہونے والے مسرت عالم بٹ بھی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے تحت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ مسرت عالم بٹ اپنی زندگی کے 23 برس سے زائد کا عرصہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارتی جیلوں میں گزار چکے ہیں۔ طویل عرصے سے بھارتی زندانوں میں اسیری کا شکار ایک اور کشمیری رہنما ڈاکٹر قاسم فقتو ہیں۔ قابض بھارت سرکار نے حق گوئی کی پاداش میں ڈاکٹر قاسم فقتو کو 1993 میں گرفتار کیا اور وہ گزشتہ 28 سال سے بھارتی اسیری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام کی حق کے خود ارادیت کی بے مثال جدوجہد سے قابض بھارت سرکار اس قدر بوکھلا چکی ہے کہ خواتین حریت رہنماؤں کو بھی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر قاسم فقتو کی اہلیہ آسیہ اندرابی بھی حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں اسیری کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے ان کو تو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تیزی کے ساتھ دن بدن اس پہ کورٹ کیسز چل رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں تہاڑ کے اندر ہیں، بہت سخت وہ بیمار ہیں۔ شبیر شاہ صاحب جیلڈ ہیں۔ میر وائس صاحب کا جو انہوں نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا انڈیا نے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کو ریلیز نہیں کیا، چند گھنٹوں کے لیے ان کا ایک انٹرویو آیا، پھر اس کے بعد پھر سے ان کو اپنے گھر میں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یاسین صاحب کا میں یہی کہوں گی کہ ان کے انفیکشنز جو ہیں ان کی باڈی کے اندر، جو کہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے سر پہ بھی پس پوری آ گئی ہے اور ان کے بال بھی شیو کر دیے گئے ہیں، ان کی حالت خاصی ویک ہے۔ قابض بھارت سرکار کی یہ بھول ہے کہ وہ حریت رہنماؤں اور عام کشمیریوں کو قید و بند میں ڈال کر تحریک آزادی کشمیر کے راستے میں بند باندھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بھارت کشمیری عوام اور ان کے ہر دل عزیز رہنماؤں کو پس زندہ ڈال سکتا ہے اور انہیں شہید کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کے دلوں سے آزادی کی تڑپ کو ختم نہیں کر سکتا۔